انٹرنیشنل صادق ہو گئے ہیں تو وہ فیصلہ ان کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ایک بریت کی درخواست دیں گے 265 کے CRPC کے تحت، اور عدالت سے استدعا کریں گے جی کہ فوری اور فی الفور اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے۔ یہی ہم سب کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے بہانے بنا رہے تھے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، وہاں پہ میں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تو پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آیا شہباز شریف صاحب۔ ادھر آج ایک جھوٹا بہانہ کر کے عدالت سے تاریخ لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ تو پہلی مثال ہے، ثبوت ہے شہباز شریف کی شو بازی کی، کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی چیزیں اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے پیش کرنے کی، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کی تو تمام گناہ دھل گئے۔ اور دیکھیے شہباز شریف اپنے مقدمے کو بے جا طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں۔ پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں، اس تاریخ کو تو مجھے فلانی عدالت میں بلایا ہوا ہے، فلاں عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج جس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز مفرور ہے، جس کو فیوجیٹو آف لاء کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ECL میں بھی نام شامل ہے اور گرفتار بھی رہا ہے 2 سال کے زائد، اس کے ساتھ احتساب کی عدالت نمبر 4 ہے شاید، اس میں پیش ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے اوپر مقدمہ ہے آمدن سے زائد اثاثے، TT، منی لانڈرنگ۔ پبلک آفس ہولڈر خود بھی ہیں اور جو ساتھ آئے ہوئے انہار ثبوت ہیں وہ بھی تھے۔ اب یہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا عام زبان میں ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی ٹرم میں تو شاید یہ بات کی سنجیدگی کا پتہ نہیں چلتا اور سنگینی کا پتہ نہیں چلتا کہ آمدن سے زائد اثاثے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ کوئی 2-4 روپوں کی بات ہے، 2-400 کی ہے، 2-4 ہزار کی ہے، یا 2-4 لاکھ کی ہے؟ تو نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے، جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو FBR کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں، وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے، جس میں ان کے انتہائی، ایک تو ہے نا ہونہار ثبوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز، ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین یعنی کہ 1.40 کروڑ روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیلس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے، وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے
جو کہ ان کے اونہار سپوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے، تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ 34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے، لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک یہ جو پیریڈ ہے، جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یہ شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز سفر کا ہوا 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں بھی آگے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز چاروں کے آمدن، جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی، اس سال میں نے اتنی کمائی کی، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے، چاہے وہ میرے کسی حصص کی مد میں ہے، ایسٹس میں، شیئرز میں ہے، یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے، وہ آپ حیران ہوں گے، وہ ٹوٹل تھی 77 ملین، جو 70 لاکھ روپے بنتی ہے، جو کہ کل ظاہر کردہ اثاثوں کا صرف 11% بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا، اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی، ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے، جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا۔ اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے، جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس میں 99% جو ہے وہ ٹی ٹی کے مرہون ملت ہے۔
اب دیکھیے اس ٹی ٹی کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر، اور پھر اس 2003 سے 9 کی مدت میں شہباز شریف خاندان نے، یہ پورا شریف خاندان نہیں، شریف گروپ وہ نہیں ہے جو میاں شریف والا ہے، یہ شہباز شریف والا گروپ ہے، اس نے کچھ کمپنیوں کی اختیار رکھی. ان کمپنیوں کے اندر یورپین ایشین ٹریڈنگ کارپوریشن، مدنی ٹریڈنگ کارپوریشن، شریف فیڈ ملز، مدینہ کنسٹرکشن، شریف ڈیری فارمز اور شریف پولٹری فارمز شامل ہیں. ان تمام کی سورس آف انکم کیا تھی؟ زیادہ نہیں آپ کو سوچنا پڑے گا، ٹی ٹی، کہ ٹی ٹی کے تحت پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گرتے تھے اور وہی سورس آف انکم تھی اور وہی سورس آف انویسٹمنٹ تھی ان کمپنیوں کی. پھر 2005 سے لے کے 2009 تک 2 گھر بنائے گئے نصرت شہباز صاحبہ کی نام پہ 115 ملین کی لاگت سے، جو کہ ایف بی آر کو شو کیے گئے. ایک نشاد لاج ہے مری سے آگے نتھیا گلی میں، 26 ملین اس میں خرچ دکھایا گیا، اور 87 اور 96 ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں 2 پلاٹس کو اکٹھا کر کے بنایا گیا 89 ملین کا. ان کی بھی سورس باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ ان چیزوں کی بھی سورس صرف اور صرف ٹی ٹی تھی، جو کہ وہی فیک اور فوج ڈاکومنٹ سے دکھائی گئی. اب اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے، اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی ٹی ٹی، جس طرح سے وہ جو اے ایف او ہے لنڈن والا، اس کی تو بینکنگ ٹرانزیکشن کی بات تھی. سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے اوپر 2 بینکنگ ٹرانزیکشنز جو کہ سلمان شہباز کی تھی وہ فریز کی گئی تھی. لیکن یہاں پہ بینکنگ ٹرانزیکشن ایسے نہیں تھی کہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹی ٹی کا. وہ کسی ریڈی والے کے نام، کسی فالودے والے کے نام کے اوپر اس کا صرف آئی ڈی استعمال کر کے پیسے ٹرانسفر ہوتے دکھائے گئے ان کے بینک اکاؤنٹس میں منی ایکسچینج کمپنی سے، جس کے لیے ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ان تمام پیسوں میں سے جتنی میں نے آپ کو مالیت بتائی ہے، ان میں سے کوئی پیسہ بینک ٹو بینک نہیں آیا ہے، ایکسچینج کمپنی سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی گری ہیں، اور وہ زیادہ تر ٹیٹیاں $50,000 کی رکھی گئی تاکہ ان کے اوپر سسپیشن ریز نہ ہو سکے. اور ان جو اس نیب ریفرنس کا حصہ ہے، یہ نیب ریفرنس اس وقت پبلک ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ عدالت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ثبوت لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان شہباز یا حمزہ نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ منظور پاپڑ والا جو ہے وہ میرا انویسٹر ہے، اس نے مجھے انویسٹمنٹ کی ضمن میں یہ پیسے بھیجے ہیں. جبکہ منظور پاپڑ والا بیچارہ ایک پنڈ دادر خان کا عام آدمی ہے جو کبھی کراچی سے آگے نہیں گیا، اور وہ کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ لنڈن سے ان کے اندر یا مڈل ایسٹ سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیسے بینیفٹ کیا اس تمام ٹی ٹی کے کاروبار سے، کیونکہ خود تو پبلک لائف میں تھے، اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی نہیں منگاتے تھے، بیگم کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی منگاتے تھے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ خود اٹھاتے تھے. کیونکہ جب اکاؤنٹ میں ٹی ٹی، ایک ٹی ٹی ایسی ہے کہ سن 2009 میں لینڈ کروزر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ایک سبز رنگ کی لینڈ کروزر کی ویڈیو بھی چلی، وہ لینڈ کروزر جو ہے وہ ان کو گفٹ میں حسین نواز دیتا ہے، اور اس کی بھی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے 4.9 ملین، وہ پہلے یہ ایگزیکٹ رقم نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور پھر وہاں سے وہ رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور وہ اس کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. یہ ان کا ڈائریکٹ بینیفٹ تھا. پھر اس کے بعد نشاد لاج اور 96 ایچ، وہ گھر انہی پیسوں سے ٹی ٹی سے بنایا جاتا ہے جو اس کے بعد سی ایم کا کیمپ آفس ڈکلیئر ہوتا ہے. اس کے اندر خزانے کے، قومی خزانے کے، یہ 2010 اپریل سے لے کے 2018 تک یہ وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ ڈکلیئر کی گئی، 56 ملین اس کے اندر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا گیا اسی 96 ایچ کے اوپر جو ٹی ٹی کے پیسوں سے بنایا گیا تھا. اس کے بعد شہباز شریف کے جو ہونہار سپوت ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر 23 ٹی ٹیز جن کی مالیت 181 ملین
کی ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آتی ہیں، تا وقتے کہ وہ الیکشن جیت کے 2008 کا ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ تمام ٹی ٹیز کا کاروبار سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ صرف ہونہار سپوت تھے تو انہوں نے 181 ملین کی ٹیٹیاں اپنے اکاؤنٹ میں لگوائی، تو جو انتہائی ہونہار سپوت تھے انہوں نے پھر اس کاروبار کو 4 چاند لگائے اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں کل ملا کے 3 ارب روپے کی ٹیٹیز آ کے ڈراپ ہوتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے انتہائی کمال مہارت سے 1.5 ارب کی ٹیٹیز جو ہیں ان کو ایز لون شیئر شو کیا کہ مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منگوائے، اور پھر مشتاق چینی والے سے لون شو کیا اپنے اکاؤنٹ میں، اور مشتاق چینی والا اس اکاؤنٹ میں سرکاری گواہ بن چکا ہے اور وہ بتا چکا ہے کہ مجھ سے دھونس دادلی سے یہ قرض لیتا ہوا دکھایا گیا ہے، جبکہ میرا اس ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری کمپنی کے اکاؤنٹ میں منگوائے گئے ہیں۔ اور یہی سلیمان شہباز صاحب لنڈن میں بڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ وہ کچھ حقائق تھے، اور انشاءاللہ اس پہ میں مزید بھی حاضر ہوتا رہوں گا، جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے تھے، اور بڑے ضروری تھے لوگوں کو یاد کرانا کہ یہ وہ کیسز ہیں، یہ وہ ایویڈنس ہے، یہ وہ ریفرنس ہے جو شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور ان خاندان کے دیگر لوگوں کے اوپر قائم ہے۔ تمام دعووں کے باوجود آج شہباز شریف صاحب عدالت سے بہانہ کر کے اسلام آباد چلے گئے، مقدمے کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں اور وہ انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو آج ان کو 265K کی اپلیکیشن دے کے بریت کی درخواست کرنی چاہیے تھی۔ عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ تسلسل سے کرتے ہیں۔ تو میرا آج ان کو چیلنج ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں تو آئیے احتساب عدالت میں، چاہے یہ کیس ہے یا آشیانہ والا کیس ہے یا رمضان شوگر مل والا کیس ہے، آپ اس کے اندر آ کے اپنی بریت کی درخواست دیں اور وہ شواہد دکھائیں جس کے تحت آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں، کیونکہ قوم دیکھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب صحیح معنوں میں خادم اعلیٰ پنجاب تھے، چور اعلیٰ پنجاب نہیں تھے۔ تو میرا چیلنج اپنی جگہ موجود ہے، اور ویسے لوگوں کے اوپر بہت دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا عدالتوں میں گھسیٹیں گے، میرے اوپر مقدمہ کریں گے، آج تک تو مجھے نوٹس تک نہ دیا۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ ان مقدمات کو طول دینا چھوڑیں، آئے اپنے الزامات کا سامنا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ ان مقدمات میں پوری قوم بھی اس کو دیکھ رہی ہے، یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے ایک چیلنج کیس ہے، کیونکہ کل تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ اتنی اچھی تفتیش ہوئی ہے تو اس کے مقدمات کو کیسے چلایا گیا۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اس وقت نیب کا جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت ان کیسز کو 6 ماہ کے اندر کنکلوڈ ہونا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ تمام کیسز، ٹرائلز، ان کی کیس مینجمنٹ سسٹم بنے گا اور وہ 6 ماہ کے اندر کیسز کنکلوڈ ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مطالبہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا یا شہزاد اکبر کا یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے، یہ مطالبہ پوری قوم کا ہے۔ یہ قوم کیا چاہتی ہے؟ فوری اور سستا انصاف، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں عدلیہ اور مقننہ اور پارلیمان سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو بھی اس میں جو سپورٹ حکومت سے یا قانون کی ضمن میں چاہیے وہ حکومت ہر وقت دینے کو تیار ہے، لیکن ہم سب پہ فرض ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد نپٹایا جائے۔ بہت شکریہ بغیر آپ کو۔ اور آج جس اجلاس میں بیٹھے ہیں وہاں پر حکومت مخالف احتجاج کے شیڈول کا اعلان ہونا تھا۔ جی دیکھیے، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو مین ایشو اس وقت جو شریف خاندان کا ہے وہ یہ مقدمات ہیں۔ کچھ وہ مقدمات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے آنے سے پہلے ہوئے، ان مقدمات کا تو ہماری حکومت سے تعلق نہیں تھا، وہ سپریم کورٹ میں معاملہ اٹھا، جے آئی ٹی بنی، سزائیں ہوئی، مفروریاں ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ دوسرے مقدمات ہیں چھوٹے میاں کے،
وہ بھی پوری قوم کے سامنے موجود ہیں۔ بڑے میاں اور چھوٹے میاں کا مسئلہ واحد ایک ہی ہے، احتساب، اور اس احتساب سے بچنے کے لیے وہ بارہا کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں عوام کا ساتھ حاصل ہو جائے اور وہ کوئی تحریک چلا کے اپنے آپ کو اس احتساب سے بچا لیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام ان جھوٹے جعلی وعدوں میں اور چیزوں میں آنے والی نہیں ہے۔ پہلے بھی پی ڈی ایم کے طور پہ بارہا کوشش کی جا چکی ہے ایسی تحریکیں چلانے کی، لیکن وہ ٹھس ہو چکی ہیں۔ ان کی اگلی کوششیں بھی میں سمجھتا ہوں ایسے ناکام ہی ہوں گی۔ آپ اس کے سربراہ ہیں اور اتنا کمزور احتساب کا نظام کہ آپ نے ہر قسم کا الزام لگا دیا، لیکن 3 سال میں پروسیکیوشن کورٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر پا رہی، صرف حجتیں ایک دوسرے کو حجتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا خامی کہاں پر ہے؟ کس وجہ سے ابھی تک وہ آپ سے کاغذ ملتا ہے وہ کہتے ہیں بچ گئے، آپ کو کاغذ ملتا ہے آپ کہتے ہیں پکڑے میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میرا خیال ہے شاید آپ دیر سے آئے، تو میں نے جہاں سے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تھا وہ یہی پوائنٹ تھا کہ آج کی جو تاریخ تھی احتساب عدالت کے سامنے، اب جواب سن لیں نا، آج کی جو تاریخ تھی عدالت کے سامنے، اس تاریخ میں کیا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، جس طرح آپ نے کہا نا، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے تو بیوقوف ہم لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا جی کہ وہ انٹرنیشنل صادق امین ڈکلیئر ہو گئے، تو آج آپ سب صحافیوں کو موجود ہونا چاہیے تھا احتساب عدالت میں، اور شہباز شریف صاحب کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتے کہ لائیں یہ فیصلہ رکھیں عدالت کے سامنے اور اپنی بریت کرائیں آج ہی، تاکہ یہ کام ختم ہو۔ روز آ جاتا ہے شہزاد اکبر ہمیں پریس کانفرنس کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ وہاں تو یہ نہیں ہوا، وہاں تو یہ کہا گیا جی کہ میں اسلام آباد جانا ہے جی، وہاں پہ گئے تو آج کو تاریخ ڈال دیں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے دوسرا جہاں پہ آپ نے بات کی وہ ایک میں اور آپ کی تصحیح کر دوں، میں احتساب کا کچھ سربراہ نہیں ہوں، میں احتساب کا مشیر ہوں۔ احتساب کے نظام کے لیے انڈیپینڈنٹ آزاد ادارے موجود ہیں جو اپنے اپنے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں، چاہے وہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، صوبائی سطح پہ اینٹی کرپشن ہے، اور ان چیزوں کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا۔ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، چاہے وہ انکوائری کی صورت میں ہوئی ہیں، جے آئی ٹیز کی صورت میں ہوئی ہیں، کیسز کی صورت میں ہوئی ہیں۔ پھر نظام چلا جاتا ہے عدالت کے پاس۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن ناکام ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کبھی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایک قانون ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ قانون بنا سکتی ہے۔ ایک قانون موجود ہے کہ 6 ماہ کے اندر فیصلہ ہوگا، تو پھر 4 ہفتے کی تاریخ پروسیکیوٹر دیتا ہے؟ کون دیتا ہے 4 ہفتے کی تاریخ؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے پورے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت صبح شام کام کر رہی ہے۔ ابھی جو احتساب کے قانون میں نئی ترمیم کی گئی ہے اس میں ایک بڑی اہم شق ہے سیکشن 16 میں، جو کہ ٹرائل کے اوپر ہے۔ ٹرائل کے اوپر 3-4 چیزیں کی گئی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں۔ ٹرائل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایویڈنس کا ریکارڈنگ۔ ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے وہ سب سے طوالت کا کام ہے۔ جو لوگ عدالتوں کو کور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ جی شہادت ہو رہی ہے، ایک گواہ کی جو گواہی ہے وہ 6-10 دن چلتی ہے، اور وہ اس لیے چلتی ہے کہ وہ زبانی بات کرتا ہے، جج صاحب ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، بڑا اس میں ٹائم خرچ ہوتا ہے، پھر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ جبکہ پوری دنیا میں ٹرانسکرپشن کا نظام ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، دونوں سائڈز کو کاپی دے دی جاتی ہے، کوئی دوسرے پہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا، فیئر ٹرانسپیرنٹ میٹر ہے۔ 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، پوری دنیا میں ٹرانسکرپشن کا نظام آئے ہوئے بھی کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی نے سوال کیا کہ آج سے پہلے آنے والے حکمران، ہم سے پہلے والے 10 سال، 15 سال، 20 سال، کیوں نہیں نظام عدل کے اندر یہ تبدیلیاں کی گئی؟ کیا امر مانے تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا امر مانے تھا۔ یہ امر مانے تھا کہ کل جب ہم پکڑے جائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے تو ہم طوالت دلوائیں گے، ہم ڈیلے کریں گے اور ہم بچ جائیں گے۔
تاوقتے کہ ہمارا اچھا وقت آ جائے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت باریوں پہ یقین نہیں رکھتی. جو نظام بنایا جا رہا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. اب اس کے اندر ٹرائل کے اندر یہ ڈالا گیا ہے کہ ٹرانسکرپشن ہوگی, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی, دونوں سائڈز کے پاس اس کی کاپیز موجود ہوں گی, اور یہ چیز جلد ہو سکے گی. اور جج کورٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے اس مقدمے کو, کسی بھی مقدمے کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے, یا کنوکشن ہونی ہے یا ایکویٹل ہونی ہے, یہ نظام کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قدم ہے جو آپ لوگوں ہی کی جو کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اٹھایا گیا ہے. اور سملر سیم جو پروسیس ہے اور امینڈمنٹ ہے وہ منسٹری آف لا انٹروڈیوس کرا رہی ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ کا بھی ایک لا رہے ہیں کہ عام مقدمات کے اندر بھی یہ ہو, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن جب عدالت میں مقدمہ چلا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ صرف بات پروسیکیوشن کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. مقدمے کو چلانا, ایویڈنس کو دیکھنا عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہم بصد احترام عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے بیس پہ چلایا جائے. ابھی مریم نواز کا ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں اپیل چل رہی ہے. ہر اپیل کے اندر ایک نئی سی ایم ڈال دی جاتی ہے ہر ڈیٹ کے اوپر. کس لیے؟ وکیل کو فارغ کر دیا گیا, کس لیے؟ کیا ان وکیل صاحب نے شریف خاندان کے کیسز کرنے چھوڑ دیے؟ آپ لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں, ایمانداری سے بتائیے کیا وہ ابھی بھی ان کی لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے؟ تو کیوں انہیں عدالت میں سے اپنے کیس سے ہٹا دیا گیا؟ آپ جواب دے دیجئے مجھے طوالت دینے کے لیے. سر میرے جواب تو سن لیں نا, آپ کے سوال سخت ہوتے ہیں لیکن میرے نرم جواب بھی سن لیں, کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ. نہیں سر, میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. میں ہرگز نہیں ٹھہرا رہا, آپ ٹھہرا رہے ہیں. ہرگز نہیں. ڈو ناٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ سر. سوال ہی آپ نہیں, میں عدالتوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں حصول انصاف جو ہے اس کے اندر پروسیکیوشن, عدالت اور ڈیفنس تینوں کردار ادا کرتے ہیں. تینوں کردار, سر ایک منٹ ٹھہر جائیے, تینوں کردار ادا کرتے ہیں. یہ تین, ڈیفنس, پروسیکیوشن اور عدالت. عدالت امپائر ہے اوپر, عدالت نے کنٹرول کرنا ہے, عدالت نے تاریخیں دینی ہیں, عدالت نے مینجمنٹ کرنی ہے اور فیئرنیس کے ساتھ کرنی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے صرف, کیونکہ میرے بھائی کا سوال جو تھا وہ پروسیکیوشن کے اوپر تھا, تو میں نے صرف یہ عرض کی کہ یہ صرف پروسیکیوشن کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری اس نظام انصاف کے اندر موجود تمام لوگوں کی ہے. اب سر آپ اپنا سوال کر لیں. نہیں میں نہیں ٹھہرا رہا. نہیں رکاوٹ کی بات نہیں, نہیں آپ بتا دیں. سر دیکھیں میری تو جتنی عمر نہیں ہے اتنا مجھے آپ کا ایکسپیرینس لگ رہا ہے صحافت کا, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ پھر رکاوٹ کیا ہے. دیکھیے رکاوٹ کیا ہے, نظام کے اندر رکاوٹ ہے نا. نظام کے اندر ایک چیز کی نشاندہی میں نے آپ کو بھی کر دی. مثال کے طور پہ پہلے جب گواہی ریکارڈ کرانی ہوتی تھی تو جائز بات تھی کہ وہ 6 مہینوں میں نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر آپ ایک کیس کے اندر 100 وٹنس ہے اس کی گواہی ریکارڈ کرانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اب اگر آپ جدید آلات کا اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ٹائم کی کمی ہوگی, مینجمنٹ ہوگی. میری اس میں سجیشن یہ ہے اور درخواست ہے کہ اس کام کو بہتر کرنے کے لیے جو اب نیب کے آرڈیننس میں جو بھی 2 ہفتے پہلے آیا ہے, ظاہری بات ہے جوڈیشری بھی اس کو دیکھے گی, اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے ججز بھی, ابھی لا منسٹری اس میں ایک ایکسپلینیشن بھی جاری کر رہی ہے کہ یہ جو نیا نظام لایا گیا ہے اس کو کیسے نافذ العمل کیا جائے گا. تو اس کے اندر یہ چیزیں بہتری ہوں گی. اور اس سے جو مینجمنٹ ہے کیس کی, کیس مینجمنٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیس کے اندر یہ آڈیو ویڈیو کر دیا. دوسری مینجمنٹ یہ ہے جو کہ پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ دونوں سائڈ کے وکلاء کو بلا لیا جاتا ہے جج کے سامنے کہ جی یہ ہمارے پاس کیس ہے, اس میں اتنے وٹنسز ہیں. ڈیفینس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی وٹنسز پیش کرنے نہیں کرنے, اپنی ڈائری دیکھ لیجئے, ٹائم مختص کر دیں تاکہ اسی وقت پہ گواہ آئیں, اسی وقت پہ وکیل آئیں اور یہ مقدمہ ہو جائے. تو اب تو یہ پہلے بائی کنونشن ہوتا تھا, اب تو قانون میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جوڈیشل جو آفیسرز ہیں وہ کیس مینجمنٹ کریں گے اور ان کی ایک الٹیمیٹ ڈیوٹی ہے کہ 6 ماہ کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کریں. تو وہ جو ڈیلے تھا اب وہ بھی سب باری باری کر لیں. کبھی آپ کہتے ہیں 25 ارب کا مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں 7 ارب کا ہے,
کبھی کچھ کہتے ہیں اور ثبوت آپ نے دیے نہیں دلیل کا، تو پھر عدالت انہیں ریلیف نہ دے تو کیا کریں؟ یہ ذرا سر میں اگر آپ سب بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ ذرا 2 منٹ مجھے دے دیجیے. یہ ہمارے بزرگ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنفیوژن پھیلا رہا ہوں کہ 25 ارب کا معاملہ ہے، 7 ارب کا معاملہ ہے اور عدلیہ کو کوئی ثبوت نہیں دیے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے بات کی سر، ہوگی؟ میں سر بات کر دوں. یہ میں بڑی کر رہا ہوں، میں چاہوں گا آپ بے شک لکھ لیں اور بھائی میرے ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے. ایک کیس ہے احتساب عدالت نمبر 4 لاہور میں، جس میں نیب کا ریفرنس فائل ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ریفرنس نمبر 22/2020. یہ کیس ہے میاں محمد شہباز شریف، نصرت شہباز، محمد حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر لوگوں کے بارے میں. اس کے اندر شاید 14 اکیوزڈ، جس میں سے 4 جو ہیں وعدہ معاف گواہ ہیں. یہ کیس ہے ایسٹ بیانڈ نون مینس، یعنی کہ آمدن سے زائد اثاثوں، منی لانڈرنگ جو کہ ٹی ٹی کے تھرو کی گئی، اس کی ٹوٹل مالیت ہے 7 ارب روپے کی. یہ کیس ہے میرے بھائی احتساب عدالت میں داخل ہو چکا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ثبوت نہیں ہے، تو میں آپ کو سر آپ بات سن لیں. میرا خیال ہے میں ایک آپ کو بات سناتا ہوں. بات نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بات نہ سننا ہوتی ہے. تو اگر آپ بات سن لیں گے تو ہمیں ساروں کو سمجھ آ جائے گی. اچھا سن لیں، پوری سمجھ آ جائے گی. یہ میں رکھ دوں. اب یہ ہو گیا 7 ارب روپے، ٹھیک ہو گیا ہم کا سنیں. اچھا اب یہ ریفرنس ہے، جو ریفرنس نہیں ہے، یہ تفتیش ہے ایف آئی اے کی. جو شوگر کمیشن بنا، اس نے کہا کہ کچھ شوگر کی کمپنیاں، فیکٹریاں، وہ منی لانڈرنگ بھی کرتی ہیں اور ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں، جس کی تفتیش ایف آئی اے کو دی گئی. اس نے جب تفتیش کی تو اس کو کچھ فیک اکاؤنٹس ملے جو کچھ شوگر ملوں کے ملازمین کے نام تھے. وہ جب ان کو یکجا کیا گیا تو وہ کوئی 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی ان فیک اکاؤنٹس کے اندر. سر میں میری پوری بات سن لیں. میں آج ادھر ہی ہوں، میں یہ اس کیمرے بند کر کے بھی آج سمجھا کے جاؤں گا آپ کو. اب وہ جو 25 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس تھے، جو آپ کے نام تھے، ان کے نام تھے، وہ میرے بھائی یوٹیوب والے ان کے نام تھے، میرے نام تھے، لیکن ہمارا اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا. وہ ہمارے ڈاکومنٹس استعمال ہو کے شریف گروپ جو ہے، جس میں العربیہ شوگر مل، رمضان شوگر مل اور دیگر شوگر ملوں کی انتظامیہ تھی، وہ یہ فیک اکاؤنٹس چلا رہے تھے 25 ارب روپے کا. وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے ان شوگر ملوں کے اندر. یہ آمدن سے زائد اثاثے ہیں جو کہ ان کے ذاتی اثاثے ہیں 7 ارب روپے کے. وہ ان کے کاروبار کے اندر 25 ارب روپے کی اس سے الگ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کی تفتیش ایف آئی اے کر رہا ہے اور اس کا چلان ابھی عدالت میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ 2 الگ مختلف کیسز ہیں. اس میں کامن چیز یہ ہے کہ چور سیم ہیں، جن کے یہ اوپر الزام ہے وہ لوگ سیم ہیں. ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ نیب والا کیس عدالت میں داخل ہو چکا ہے، 10-12 گواہ ہو چکے ہیں، ٹرائل چل رہا ہے. ایف آئی اے والا کیس ابھی تفتیش جاری ہے، ابھی عدالت میں چلان داخل ہونا ہے. جب وہ چلان داخل ہو جائے گا تو وہ جائے گا بینکنگ کورٹ میں یا اسپیشل کورٹ میں، اور اس میں پروسیکیوشن کرے گی ایف آئی اے، اور وہ ان تمام الزامات سے ہٹ کے ہے. تو یہ الگ کیسز ہیں، ملزمان سیم ہیں. سر آخری سوال کریں، 5 ہو گئے. جی میں بتا دیتا ہوں، میں سمجھ گیا. بڑا آسان صاحب کا سوال ہے سر، آپ بھی کر لیں واٹس ایپ پہ. مکمل ہو جائے گا اور جو انہوں نے اس قوم کے پیسے چوری کیے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. آپ کو اس بات کا یقین ہے اپنے 5 سال پورے ہونے کے چناؤ کے اندر؟ جی سر آپ تو ٹھہر جائیں گے، 2 سوال مکس ہو جائیں گے. سر آپ کا جو سوال ہے آرڈیننس کے اندر، دیکھیے اس کے اندر ہے کہ 6 ماہ کے اندر کمپلیٹ کرے گا. اگر وہ 6 ماہ کے اندر عدالت نہیں کر سکتی فار اینی ریزن تو وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. یہ اس قانون کے اندر موجود ہے. اور جو تھا آپ نے پوچھا کہ ہمارے 5 سال میں احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا، تو دیکھیے نہ چوری رکنی ہے نہ احتساب رکنا ہے. ہم سے بعد میں بھی آنے والے ہم امید کریں گے کہ احتساب کریں.
لیکن یہ جو چل رہے کیسز ہیں وہ بالکل مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. کنکلوڈ ہونے سے بات وہی ہے جو میں نے پہلے بھی انہوں نے بات کی جی کہ وہ کیسز ختم نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ہم نے تو قانون میں بھی ترمیم کر دی ہے, اور تمام طریقے سے جو جدید آلات بھی چاہیے عدالتوں کو وہ بھی اس کو اکوپ کر رہے ہیں. لاہور میں اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ پہلے 5 احتساب عدالتیں تھیں, اب ان کی تعداد 15 کر دی گئی ہے. نیا اس کے لیے ایک بلڈنگ مختص کر دی گئی ہے. جب کورٹس بڑھیں گی تو مقدمے تقسیم جب ہوں گے تو بہتر جلدی کنکلوژن ہو سکے گا انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا سر دونوں باری باری کر لیں, میں اکٹھا جواب دے دوں گا. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں سلسلہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ 3.25 سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو آئے گا, اگلا دور پیچھا چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے ضمانت دی تھی میاں نواز شریف کی, میاں نواز شریف واپس نہیں آئے. ضامن کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ کیا ہمارا یہ قانون جو ہے وہ اگر عام آدمی ہو تو کیا ضامن کو پکڑ نہیں لیتا, اس کے گھر والوں کو نہیں پکڑتا؟ دوسرا عوام کے کان پک گئے ہیں کہ احتساب ہوگا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے, عوام رزلٹ چاہتی ہے, لیکن آپ نے عوام کو وہ رزلٹ دینے کی بجائے جو آپ نے انتخابات میں وعدے کیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب مہنگائی کے چکر میں ڈال دی ہے. اب عوام کو کچھ نہیں پتا کہ نواز شریف مجرم ہے, جرم انہوں نے کیا ہے, ان پہ کیا الزام ہے, وہ اپنے روٹی آٹے کے چکر میں پڑ گئے. تو کیا یہ آپ کا گورنمنٹ کا ڈاؤن فال نہیں ہے کہ ایک وعدہ پورا نہیں کر سکے, دوسرا بیٹری میں چلے؟ سر آپ بھی پوچھنا, میں اکٹھا جواب دیتا ہوں جناب. اچھا, میرا سوال بھی اس سے ریلیونٹ ہے. چلے میں احتساب کو کہ جہانگیر ترین صاحب آج لندن چلے گئے ہیں, آپ کی اتحادی جماعت کافریق ہے, ان کے ریفرنس بند کر دیے جاتے ہیں. پرویز ہڈک ہے, ان کا معاملہ اور ریفرنس ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ یک طرفہ کارروائی صرف شریف خاندان کے لیے ہی اب آئندہ 2 سالوں میں ہوگی, یا یہ جو نام ہے کیونکہ جہانگیر ترین کا FIA نے اپنی وہ اپلیکیشن ہی واپس لی کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے بیانیے کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ اگر خطرناک نہیں ہے تو جہانگیر ترین کو گرفتاری ممکن بنائیں گے یا نہیں؟ لیکن تو اور کوئی چیز نہیں, کوئی اور سوال, کوئی اور سوال. سر لیکن میں آپ سے اب ایک سوال پوچھتا ہوں, خسرو بختیار صاحب کا نام ہے کہیں پہ اس میں؟ کس میں؟ تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ تھوڑا چیک کر لیں کہ خسرو بختیار نہ ہی شیئر ہولڈرز ہیں, نہ ان کے شیئر ہولڈر نہیں ہیں, نہ ہی وہ شیئر ہولڈر ہیں, اور ان کے ایک بھائی ہیں جو کہ سیاست میں نہیں ہیں وہ شیئر ہولڈر. میں صرف وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں. سر آپ کے دونوں کے جو سوالات ہیں, دیکھیے 2 چیزیں ہیں. مسئلہ میں پھر لائٹر نوٹ ہے وہ بعد میں کہہ دوں گا کیونکہ وہ لطیفہ بھی آ گیا تھا تو میں نے کہا بعد میں سناؤں گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جو مہنگائی ہے اگر ہم اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیں گے, جس طرح سے میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, میری اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مزید زیادہ کو بات کر سکوں. مجھے بھی شاید آپ کی طرح بیسک چیزیں ہی سمجھ آتی ہیں اکانومی کو لے کے, شاید آپ اکانومی کور کرتے ہوں یا بہتر سمجھتے ہوں. مہنگائی کوئی اس وقت کوئی PTI اسپیسیفک نہیں ہے, انٹرنیشنل فنومینا ہے, اور جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, ابھی 2 گھنٹے پہلے اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ایک پریس ٹاک کی تھی, اور آلریڈی یہ انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے کچھ کموڈیٹیز کی قیمتوں کے بڑھنے کا, اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے. لیکن میں ایک سیاست کے بھی طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے دور میں یا وہ خود سے مہنگائی کرے جس سے وہ ان پاپولر ہو جائے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. حکومت کوئی بھی ہوگی, اور خاص کر ایسی حکومت جو عوامی حکومت ہو, اس کی تو یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ حکومتوں کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں, مختلف کموڈیٹیز کی قیمتیں, وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو جو میرا سبجیکٹ ہے احتساب کے اوپر, اصل میں دیکھیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی نے ایک بڑا اچھی بات کی تھی کہ ہم کیونکہ سارے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ سنی دیول آئے, وہ پہلے پروسیکیوشن بھی کرے, انویسٹیگیشن بھی کرے, جج بھی وہ ہو, اور ڈشم ڈا کر دے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نظام کے تابع ہیں. تفتیشی نے اپنا کام کر کے اس نے دے دینا ہے, پروسیکیوٹر نے اس کا کام اٹھا کے اس کو ایک لیگل کیس میں کنورٹ کرنا ہے.
پھر وہ عدالت کے پاس جانا ہے، پھر عدالت نے اس کے اوپر اپنی کارروائی کرنی ہے۔ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے یہ ساری چیز تیار کر لیجیے۔ تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس سے زیادہ تیز سپیڈ میں ہونی چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں قانون سازی کی صورت میں۔ اب اس کا بہتر رزلٹ نکلے یہ ہم سب کی خواہش ہے، اور ذمہ داری تمام جو چاہے وہ پروسیکیوشن ہے، وہ ڈیفینس ہے، وہ عدلیہ ہے، سب کے اوپر ہے، کیونکہ جس کے پاس جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو اگر وہ بھرپور کرے گا، صحافی اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں چیزیں کنکلوژن کی طرف جائیں گی اور ہم اس ڈاؤٹ میں سے نکل سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جو ڈیفینس ہوتا ہے، میں خود ایک پرائیویٹ وکیل بھی رہا ہوں، ڈیفینس کے کیسز بھی کیے ہیں۔ ڈیفینس کی تو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے بھئی کیس نہیں چلنا چاہیے، جتنا اس میں ڈیلے کر سکو۔ ڈیفینس کی اس کے علاوہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ تو وہ تو یہ اسٹریٹجی اپنائے گا، لیکن جو ایویڈنس کو مینجمنٹ ہے، کیس کی مینجمنٹ ہے، وہ کورٹ کا کام ہے۔ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ اپنا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کرے۔ اور آپ لوگ کورٹس کور کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ آج تاریخ کس نے لی ہے، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون کیس چلانا چاہتا ہے اور کون کیس روکنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔